انسان ڈر جاتا، انسان کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اللہ میری کمیاں معاف فرمائے، جب مہر جباریت لگ جاتی ہے نا، پھر انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کے سامنے روتا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے پچھلے سارے کیے کرائے گناہوں کو معاف کی بخشش کی درخواست کرتا، لیکن وہی رات کو فنکشن ہوئے، وہی رات کو ناچ گانے، وہی میرے گھر کے اندر میوزک کی آوازیں، وہی میرے گھر کے در و دیوار اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہم اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ہم در و دیواروں کو اللہ کا قرآن سنانے کو تیار نہیں ہیں۔ سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے نا، جہاں مذبح خانہ، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی خون کی چھینٹیں کیا ہیں در و دیواروں کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں جانور کو ذبح کیا گیا ہے۔ میرے محترم، اللہ اگر ہمیں اندر کی آنکھیں دے دیں اور ہم اپنے اندر کی آنکھوں سے جھانک کر دیکھیں اپنے گھروں کو، اجتماعی عرض کر رہا ہوں، اب اگر اپنے گھروں کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے گھر بھی سنتوں کے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، کہ ہمارے گھر سنتوں کے مذبح خانے بنے ہوئے ہیں، سنتوں کی بوندیں اور چھینٹیں ہمارے گھروں کی در و دیواروں پر چپکی ہوئی ہیں، اور ہمارے گھر کے در و دیوار یہ ہم سے نالا ہیں، اور ہمیں ہمارے سامنے نوحہ کنا ہے، اور ہمارے سامنے یہ فریاد کر رہے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں وہ کان عطا فرما دے کہ ہم ان کی فریادیں سنیں۔ ظالموں، اللہ نے جو قرآن اس دھرتی پر اتارا ہے وہ قرآن تو ہمیں سناؤ تہجد میں۔ اللہ نے اس کائنات کو جس محبوب پاک علیہ السلام کی خاطر پیدا بنایا ہے، نظام شمسی کو، نظام کائنات کو اللہ نے جس ذات کے لیے پیدا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی حدیثوں کا تذکرہ تو اپنے گھروں کے اندر کرو۔ تم اپنے بچوں کو تو سناؤ کہ اس کی برکت سے ہم بھی سن لیں وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں۔ تو اسی طرح یہ آدمی اتنا سخت ہو گیا تھا کہ پتہ ہے، حالانکہ جب جنگ کا منظر ہوتا ہے تو جنگ کے منظر میں کیا ہے، انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، عجیب ایک نظام ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو ان کے بچوں نے کہا، ابا جان خالد کی تلوار آ رہی ہے، یہ سیف اللہ کی تلوار ہے، لہذا ابا جان چھوڑیں اس میں کو اور میں کدے کو، خم کو چھوڑ دیں اور شراب کو چھوڑ دیں، اور کیا کریں بھائی، اپنی فکر کریں۔ تو ابا جان نے کیا کہا کہ بیٹا آخری دور تو چلا لو، پھر دیکھا جائے گا۔ اور پھر عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب خالد کی فوجیں آئیں اس میں عدی ابن حاتم بھی شریک تھے، فرماتے جب ہم آئے تو ایک آدمی نے اسی آدمی کو جس نے شراب کا تھال بڑا پیالہ اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کی گردن اڑائی اور اس کی گردن اس شراب کے پیالے کے اندر گری۔ اللہ اکبر! یہ موت حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسے زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی، اور جس طرح موت آئی اللہ کے سامنے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ کٹا ہوا سر، شراب کے اندر تیر رہا ہے وہ سر، قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں اٹھے گا۔ وہ بعضوں کے سر کٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا اللہ آپ کے دین کی خاطر ہم نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی طرح، حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے ہمارے اکابر کی طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصبح کے مقام پر بھی کیا مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہاں بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سپاہ کام آئی، اور اللہ نے یہاں بھی ہزاروں کے ہزاروں کیا ہے ایرانی مارے گئے۔ اب ایک مقام آتا ہے کہ جسے فرات کا مقام کہا جاتا ہے، یا یہ ایسا ہے کہ ملک شام، ملک عراق، جزیرہ عرب کی سرحدات کے سنگم پر یہ کیا ہے علاقہ قائم ہے۔ یعنی یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس سے کیا ہے رومن امپائر، روم والے، ان کے مفادات بھی اس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایرانی، فارسی اس زمانے کے، ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے تھے، اور جزیرہ عرب کے لوگوں کے مفادات بھی کیا اس سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایسا علاقہ تھا، فرادہ کا علاقہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، پھر میں بات آگے چلاتا ہوں۔ یار یہ ہر جمعے کو نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائی، کوئی کنٹرول کرو یار۔
اس سے پہلے میں فرازہ سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دی، لونڈیاں، باندیاں، اسی طریقے سے غلام، مال و زر وغیرہ دیگر چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کا 5واں حصہ کیا ہے نکالا، باقی مجاہدین میں فوراً کیا کیا، تقسیم کیا، اور وہ حصہ ریاست مدینہ کو، مدینہ طیبہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا۔ اس میں باندی بھی تھی، ایک نہیں کئی باندیاں تھیں۔ ان باندیوں میں سے ایک باندی کو خریدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، شکر ہے یاد آ گئی مجھے، کہ ان باندیوں کے اندر ایک باندی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خریدی، اور اس کو خرید کر اپنے گھر کی زینت بنایا، اپنے گھر کی زینت اس کو بنایا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے اللہ نے حضرت علی کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی۔ بیٹا اس کا نام حضرت علی نے کیا رکھا؟ عمر۔ بیٹی کا نام رکھا رقیہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، اور اللہ مجھے معاف فرمائے، ناراض نہ ہونا، ہمارے بعض لوگ اتنا شیعوں کی طرف جا رہے ہیں، گھس رہے ہیں ان کی طرف، کہ اپنے جو اصطلاحات ہیں، اپنے جو کوڈ ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی چینج کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو تم جو بھی مانو، تم ان کو کہو کہ مولا کائنات ہیں، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں، تو حضرت علی کے نقش قدم چلو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو رہی ہے ابن ربیعہ کی بیٹی سے، ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئی، بیٹے کا نام عمر رکھا، بیٹی کا نام رقیہ رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں عمر کا ہوں، میرے اور عمر میں کوئی تضاد نہیں ہے، میرے عمر میں کوئی دشمنی نہیں ہے، جو عمر کا دشمن وہ علی کا دشمن، جو عمر کا محب اور محبت کرنے والا وہ علی کا محبت کرنے والا۔ ظاہر بات ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی اولاد ہوئے تو آپ اپنے بیٹے کا نام کس کے نام پر رکھنا پسند کریں گے؟ صحابہ کے نام پر نا، یا کسی گویے کے نام پر؟ اگر گویے کے نام پر رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ظاہر بات ہے، ہم اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام پر رکھیں گے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ بیٹی ہوئی صحابیات کے نام پر رکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ سے خدا کی قسم اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، ہمیں صحابہ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، تو ہم اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے۔ معلوم ہوا صحابہ سے محبت ہے تبھی تو نام رکھا ہے، ورنہ دشمن کے نام پر کوئی نام رکھتا ہے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ سارے بچے جتنے ہوئے سب کا نام یوسف رکھا۔ یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم، فرسٹ یوسف، سیکنڈ یوسف، تھرڈ یوسف، بتانے کے لیے کہ مجھے اپنے حضرت سے اتنی محبت ہے، مجھے اپنے علماء سے اتنی محبت ہے، مجھے اپنے اکابر سے اتنی محبت ہے۔ تو کیا کوئی آدمی جس سے بغض رکھتا ہے وہ اپنی اولاد کا نام اس کے نام پر رکھتا ہے؟ بالکل نہیں۔ معلوم ہوا حضرت علی کو خدا کی قسم حضرت عمر سے بہت محبت تھی، تبھی تو ان کے نام پر نام رکھا ہے۔ تم علی کو مشکل کشا کہتے ہو، ہم نہیں کہتے ہیں۔ تم ان کو مولا کائنات کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، ہم تو مولا کائنات بھی نہیں کہتے ہیں، مولا کائنات نہیں کہتے ہم، اس لیے کہ اس میں مشابہت آ گئی ہے، اس میں غیروں کی مکسنگ آ گئی ہے۔ ایسا نام جس میں غیر قوم کی غیر شعوری طور پر ان کے عقیدے کی تبلیغ ہو، ایسا نام بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ مولا کائنات نہ کہیں، ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، داماد رسول کہتے ہیں، رسول اللہ کا صحابی کہتے ہیں، اللہ کے محبوب کا محبوب نظر کہا جاتا ہے ان کو۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، جو ان فارس کی جنگوں میں اللہ کا نظام، اللہ کو معلوم ہے فارس والے، ایران والے یہ عمر سے نفرت کرتے ہیں، ایران والے عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے ایران والوں کی شہرت کو جلانے کے لیے، ان کی شہرت کو کاٹنے کے لیے، جس کو اگر میں یوں کہوں ان کی دم پر پاؤں رکھ کر ان کو تڑپانے کے لیے، انہوں نے نام بھی وہ چنا جس سے ایران جلتا ہے، اور وہ ہے عمر۔
عمر سے تو شیطان بھی گھبراتا ہے. عمر سے تو شیطان بھی جس راستے پہ حضرت عمر گزرے خدا کی قسم شیطان نہیں گزرتا. اور انسانوں میں بھی شیطان ہے. آپ اوپر سائن بورڈ پر عمر لکھ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, جو وہاں سے نہیں گزرے گا سمجھ لیں یہ کالا کلوٹا, یہ کیا ہے, کھٹمل قسم کا شیطان ہے. سمجھ رہے ہو, گٹکا بہت کھاتے ہو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو اتنی محبت تھی بھائی. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر تم حضرت علی ہی کیوں مانتے ہو, تم ان کو خدا مانتے ہو, ارے اپنے خدا کی نقل کر لو, اپنے خدا کے نقش قدم چلو. انہوں نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا, تم نکر بتا دو. اور یہ اگلا عنوان آگے آ رہا ہے اس لیے میں اس کو ابھی یہاں نہیں چھیڑ رہا. حضرت رقیہ کے نام پر اپنی بچی کا نام کیا رکھا, رقیہ رکھا. تو خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اور ایک انہی میں سے یہ ایک اعتراض یہ کھٹمل لوگ کرتے ہیں. سن لو, کھٹمل جانتے ہو, ایک اعتراض یہ کیا کرتے ہیں, دیکھو ابو بکر نے کتنا ظلم کیا, چونکہ ان کی ماں مر رہی تھی نا ایران میں ان کے خالد نے وہ فتوحات کی تھی نا, اس لیے تو اس لیے ان کو بہت جلن ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر نے فارس میں اپنی فوجیں بھیجی ہیں, خالد کو بھیجا ہے, فتوحات کی ہیں, یہ کتنا انسانیت کے خلاف ہے. آج کل ہمارا اچھا خاصا جوان بھی یہی کہتا ہے, نمازی بھی یہی کہتا ہے, جہاد فساد ہے. جس کام کو محمد الرسول اللہ کرے اللہ کے واسطے, اس کو اگر فساد کہا اپنا ایمان دوبارہ تازہ کرے کلمہ پڑھ کر. میرا نبی ایسا کام کرے گا جو فساد ہوگا, میرے نبی کے صحابہ ایسے کام کریں گے جو فساد ہوں گے. ارے میرے نبی کے صحابہ کی موجودگی کے لیے دوسرے حضرات ترستے تھے کہ یہ مقدس ہستیاں ہمارے درمیان ہوں گی تو اللہ فتح دیں گے. آگے واقعہ آ رہا ہے وہ